پیپلز پارٹی اور مسٹر بھٹو کا اصلی چہرہ۔ مری میں 3 ہفتوں سے زائد کی نظر بندی اور 28 جولائی کو رہائی کے بعد 8 اگست کو مسٹر بھٹو بذریعہ طیارہ لاہور پہنچے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن حفاظتی ریلنگ توڑتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر گھس گئے۔ وہ مسافروں کو تنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے کیمرے چھین کر توڑ پھوڑ دیے۔ پورے شہر میں یہی حال تھا۔ کئی جگہ پر تاثر یہ ڈالا گیا اور ٹائرز بھی جلا کر ٹریفک جام کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے کارکن جگہ جگہ جمع ہو کر تشدد، ہلڑ بازی اور آتش زنی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جتنے بھی پرامن قسم کے شہریوں پر حملوں میں اور املاک کی تباہی کا سلسلہ جاری رہا۔ عام شہری ہی نہیں، مولانا شاہ احمد نورانی، جاوید ہاشمی اور حنیف رامے بھی ان کی غنڈہ گردی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی روز یعنی پیر 8 اگست کو قومی اتحاد کی مرکزی کونسل کا ایک اجلاس چودھری ظہور الہی کی رہائش گاہ پر ہو رہا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو خلاف معمول ننگے سر تھے اور ان کے جسم پر چوٹیں بھی تھیں۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ جس وقت وہ ہوٹل سے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اچانک ان کی کار پر حملہ کر دیا۔ کار پر پتھر مارے گئے، ڈنڈے برسائے گئے، کار کے شیشے توڑ دیے، پتھر اور ڈنڈوں سے انہیں چوٹیں آئیں، ان کی دستار چھین لی گئی۔ ڈرائیور بڑی مشکل سے کار نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اسی دوران جاوید ہاشمی اجلاس میں آئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خون میں تر بتر تھے۔ ان پر بھی اسی طرح حملہ کیا گیا تھا۔ بھٹو کے استقبال کے نام پر مسلح غنڈوں کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات سے اسی طرح کے حملوں کی خبریں آ رہی تھیں۔ مسٹر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی آمد پر اس شاندار استقبال کے باعث بڑے خوش تھے۔ اس استقبال کو انہوں نے اپنی سیاسی مخالفین کے منہ پر ایک تھپڑ سے تعبیر کیا، اسے پنجاب میں اپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیا۔ تشدد، ہلڑ بازی، آتش زنی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اس بدسلوکی کے سیاہ واقعات کی مذمت کرنے کی بجائے مولانا نورانی صاحب کی دستار کی دھجیاں دکھائی اور تقسیم کی گئی۔ اگست 1977 کے اخبارات اور تاریخی کتب سے اقتباس۔ جاوید ہاشمی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے فیڈ بیک کا منتظر۔ بلاول زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت